بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم انجینئر محمد علی مرزا کے پمفلٹ 5B اور اس کی سیریل نمبر 5۔ اس سیریل نمبر 5 میں 2 احادیث کے ریفرنسز موجود ہیں، صحیح بخاری 7096 اور صحیح مسلم 7268۔ یہ اس کا پیج ہے اور یہ سیریل نمبر 5 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو وہ حدیث ہے جس میں دروازہ اور دروازہ ٹوٹنے کے حوالے سے ہے اور فتنوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ اسلام 360 میں عمر، دروازہ اور فتنہ یہ تینوں لفظ ایک ہی وقت میں سرچ کریں تو آپ کے سامنے 11 صحیح احادیث آئیں گی۔ ان 11 صحیح احادیث میں مختلف کتابوں کی احادیث ہیں، جن میں سے 2 جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ ان احادیث میں یہ جو حدیثیں اس سیریل نمبر 5 میں لکھی ہوئی ہیں، ان سے زیادہ کے الفاظ بھی ہیں، اور جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنے کا ذکر کرتے ہیں جس فتنے کا ذکر ان احادیث میں نہیں ہے۔ یعنی صحیح بخاری کی حدیث 7096 اور صحیح مسلم 7268، اس میں اس فتنے کا ذکر نہیں ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ اس حوالے سے 2 احادیث آپ کے سامنے اسلام 360 میں آئیں گی، جس میں پہلی ہے صحیح مسلم 369 اور مسند احمد 12881۔ اس کا جو نمبر ہے وہ اسلام 360 کے مطابق ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 369 یہ صحیح مسلم ہے، اور میں 369 جو ہے وہ حدیث اس میں سے اس کا وہ حصہ پڑھتا ہوں جو کہ ان احادیث میں نہیں لکھا گیا۔ یہ حدیث 369 آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ یہاں پر اس فتنے کا ذکر ہے جو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، فتنے دلوں پر ایسے آئیں گے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جیسے بوریے کی تیلیاں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں۔ پھر جس دل میں وہ فتنہ رچ جائے گا تو اس میں ایک کالا داغ پیدا ہوگا، اور جو دل اس کو نہ مانے گا اس میں ایک سفید نورانی دھبا ہوگا، یہاں تک کہ اسی طرح کالے اور سفید دھبے ہوتے ہوتے 2 قسم کے دل ہو جائیں گے، ایک تو خالص سفید دل چکنے پتھر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچائے گا جب تک کہ آسمان و زمین قائم رہیں، دوسرے کالا سفیدی مائل یا اوندے کوزے کی طرح جو نہ کسی اچھی بات کو سمجھے گا اور نہ بری بات کو بری، مگر وہی جو اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ وہ جو دل ہوگا جو کالا ہو جائے گا وہ اس طرح جو نہ کسی اچھی بات کو اچھی سمجھے گا نہ بری بات کو بری، مگر وہی جو اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ اسی حدیث کے تحت آتے ہیں جس میں یہ سیریل نمبر 5 کے تحت جو احادیث لکھی ہوئی ہیں جن میں فتنوں کا ذکر ہے، اور وہ دروازہ والی حدیث ہے، اسی طرح کی احادیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں یہ سکپ کیوں کیے گئی یہ حدیث، حالانکہ یہ اس سے زیادہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے جو کہ سیریل نمبر 5 میں لکھی ہوئی ہیں، ان سے یہ زیادہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حدیث کو اور ان الفاظ کو کیوں نہیں لیا گیا اس پمفلٹ میں جبکہ دوسری احادیث لی گئی ہیں؟ کیا ایسا جان بوجھ کر کیا گیا یا انجانے میں ہوا؟ یہ ایک کلیریفیکیشن ریکوائرڈ ہے، اگر یہ مل جائے تو ول بی گریٹفل۔
یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی بہت کرٹیکل ہیں اس فتنے کے حوالے سے جو کہ سیریل نمبر 5 کی جو احادیث ہیں ان میں وہ فتنہ نہیں بتایا گیا، جبکہ یہی حدیث جو 369 صحیح مسلم میں ہے اس میں اس فتنے کا ذکر موجود ہے۔ تو اب یہ احادیث آپ کے سامنے ہیں، کیوں نامکمل یا جو جس میں ڈیٹیل موجود نہیں ہے وہ حدیث کیوں لی گئی، اور جس میں ڈیٹیلڈ حدیث ہے اس حدیث کو کیوں نہیں لیا گیا۔ یہ سوال آپ کے سامنے ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔